اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے کہ کسی عورت نے ایک بلی کو قید کر لیا اور وہ اس کی قید میں مر گئی، تو اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ بلی کیوں مر گئی اس کی قید میں؟ کیا اللہ نے اس کے حصے کا، بلی کے حصے کا رزق اس کو پہنچانا نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے تو اس کے حصے کا رزق کیا ہوا تھا، دنیا میں اتارا ہوا تھا، لیکن اس عورت نے اس کو قید کر لیا، اس کو اس کے حصے کے رزق تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے حصے کا، ہر انسان، ہر مخلوق کے حصے کا رزق اللہ بارش کی شکل میں اتارتے ہیں، اور پھر اس معاشرے میں خوشحالی آتی ہے کراپس کی شکل میں، جو کہ اگتی ہیں زمین سے، پانی آتا ہے۔ اب انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان مخلوق کے حصے کے رزق سے مال بنا رہا ہے۔ پہلے تو اس نے لینڈ پہ قبضہ کر لیا، فصلوں کو اپنے قبضے میں کر کے مال بنانا شروع کر دیا۔ پھر اب تو پانی پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے کہ لوگ بوٹل کی فارم میں پانی آنا شروع ہو گیا، پیسوں سے ملتا ہے۔ واللہ عالم کہ آکسیجن پہ کب قبضہ ہوگا کہ آکسیجن بھی پیسوں سے ملا کرے گی۔ خیر اینیویز، تو اگر ہمارے ارد گرد ہمیں کچھ دائرہ ڈیفائن کرنا چاہیے۔ خیر آج کل تو فاسٹ دور ہے، ہمیں تو دوسرے ملکوں میں غربت ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اگر ہم نے کسی انسان کے رزق جو تھا وہ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، وہ اس مال سے کسی کو رزق ملنا تھا، اور وہ ہم اپنے بینک میں بھرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو اللہ نے کیا ہمیں جنت میں ڈال دینا ہے؟ ہم سے نہیں پوچھا جانا کہ کسی کے حصے کے رزق تم اپنے بینک میں جو ہے وہ قید کرا کے بیٹھ گئے تھے، تو پھر ہم سے بھی تو یہ پوچھ ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے لیے مسکین اور غریبوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم ان کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا رزق آپ کے پاس زیادہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ نے غریب اور مسکینوں کو دینا ہے، یعنی کہ آپ کے کم از کم اپروچ میں جو بھی غریب مسکین ہیں ان کے حصے کا رزق آپ کو دیا ہے کہ آپ نے بانٹنا ہے۔ آپ کو اللہ اتنی کیا کہتے ہیں دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے ان کے حصے کا، کہ آپ ان میں بانٹنے والے بنیں۔ نہیں تو آپ سے تو پوچھ ہے، جب کسی کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے تو پوچھ تو ہے پھر اس کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر۔